اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد حکیم الحکماء وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین، آج ہم طب نبوی کے عنوان میں آپ کے سامنے ایک ایسے پھل کو لے کر آ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پسندیدہ تھا، اور یہ ہے کھجور، تمر، ڈیٹس وغیرہ، اس کے جو کئی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جس سے کھجور کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس میں غذائیت بھی پوری ہوتی ہے، اور اس کی کا کئی جگہ ذکر ہے، اور الحمدللہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ طبی لحاظ سے دوان، غذان، ہر جگہ کھجور کی اہمیت آئی ہے۔ امام بخاری میں اور مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجور نوش فرمایا، جو بھی مدینے کے، تو نہ وہ اس کے اوپر زہر اثر کرے گا اور نہ اس پہ کوئی جادو کا اثر ہوگا۔ اور ایک جگہ امام مسلم نے اور ایک حدیث فرمائی کہ جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں کھجور نہ ہو، اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ زمانے میں جیسے کھجور ہوتے تھے تو کھجور سے تو کئی جگہ ایسے واقعات آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ساتھ کھجور استعمال کیا، تو کھجور سالن کا بھی کام کرتا ہے۔ اور جب کھجور کا جو مزاج ہے وہ مزاج گرم ہے اور خشک ہے، تو گرم خشک ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ یہاں پر اس کا تیسرے درجے میں گرم، تو گرم رہنے کی وجہ سے یہ جگر کو قوت پہنچاتا ہے، مقوی با ہے، حلق کی خشکی کو دور کرتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو یہ غذا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو اگر نہار منہ یعنی خالی پیٹ اگر اس کو کھائیں تو اس سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں، تو اور اس کی حرارت میں تریاق ہے، تریاق یعنی زہروں کو مارنے والا مادہ، تو اس کو اگر آپ کو کھانا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ نہار منہ کھا لیں تو پیٹ کے کیڑے کی پیدائش بھی رک جاتی ہے۔ تو پیٹ کے کیڑے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے غذا میں کوئی ایسی چیز آ جا رہی ہے جو جیسے انڈے، سسٹ وغیرہ آتے ہیں، کہ ہوا میں کئی پولن گرینس ہوتے ہیں جو ہوا میں پاس ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے ہم کو پیٹ میں کیڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کہ اگر صحیح طریقے سے گوشت استعمال نہیں، گلا ہوا گوشت استعمال کرے تو پیٹ میں جا کر اس کے جو ہے ٹیپ فارمز پیدا ہوتے ہیں، بی فارمز پیدا ہوتے ہیں، ایسے کئی قسم کے جو ہے کیڑے پیٹ معدے میں رہتے ہیں، تو وہ بھی اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور ایک حضرت بصیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے ان کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن کے ساتھ کھجور کو بہت پسند کرتے تھے، تو بندہ لائے کہ مسکے کے ساتھ کھجور، تو کھجور کو کھانے کی جو الگ الگ جو روایتیں ہیں، جیسے روٹی کے ساتھ اور تل کے ساتھ، تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے کھجور پیش کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کھاؤ، اس کے ساتھ میں تل کا استعمال کرو، کھجور سے سودا بڑھتا ہے اور تل سودے کو مارتی ہے۔ تو اندازہ لگے کہ ہمارے جو یونانی طریقے علاج کا کانسیپٹ ہے، دم بلغم صفرا سودا، تو سودے کی جو اخلاط کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سودا بنتا ہے جسم میں، تو سودا کی وجہ سے جسم کے اندر جو چیز، جس کو ہم اگر انگریزی اصطلاحات میں جائیں گے تو بلیک بائل آتا ہے، اور یونانی اصطلاحات میں اس کو سودا کہتے ہیں، تو سودے کو مارتی ہے، تل سودے کو مارتی ہے اور کھجور سودے کو۔ ایک بار نبی کریم کا اور ایک مقام کے اوپر دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو ساتھ میں تربوز استعمال کر رہے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے کھجور کے ساتھ جو ہے اس کو تربوز استعمال کریں، تو نبی کریم نے کھجور کی گرمی کو یہ برابر کر لیتا ہے، تو بندہ لے کہ کھجور میں گرمی پیدا رہتی ہے۔
تو یہاں پہ یہ حدیث سے یہ معلوم آتا ہے کہ جو عتبہ نے بتایا کہ تیسرے درجے میں جو ہے کھجور گرم ہوتا ہے، تو اس کی گرم ہونے کی بھی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ساتھ کھجور کھایا، کھجور جیسے کھجور سالن استعمال کرتے اسی طرح استعمال کیا۔ اور ایک روایت میں حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھے ہوئے تھے، پھر فرمایا کہ یہ اس روٹی کے ساتھ سالن ہے، تو جو کی روٹی کے ساتھ میں آپ اس کو بھی استعمال کی۔ تو اس سے جو ہے کئی ایسے چیزیں معلوم ہوتے ہیں کہ جو کی روٹی کھجور کے اندر جو تغذیہ اجزاء ہے وہ سب مل کر ایک مکمل غذا اختیار کر لیتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کھجور کے ساتھ تازہ کھجور ملا کر کھایا کرو، کیونکہ شیطان جب کسی کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نئی کھجور کھا کر آدمی تن و من ہو جاتا ہے۔ تو تن و من تو اس سے جو ہے دو طریقے کی اس کو طاقت ملتی ہے۔ ایک تو کھجور اگر تازہ کھجور رہا تو اس کے اندر رطوبت رہے گی، خشک رہا تو اس کے اندر خشکی رہے گی، تو دونوں مل جائیں گے تو وہ یہ فائدہ مند رہیں گے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ اندازہ لگائیے آپ کی کھجور کی کتنی جو ہے آپ تعریف فرمائیں۔ اور ایک جگہ جو ہے جب کھجور نقصان دہ بھی ہے، تو کھجور نقصان دہ کیسا ہوتا ہے کہ کھجور کے اندر ایک ایسا مادہ ہے جو دانتوں کے انائمل کو خراب کرتا ہے، وہ مادے کا نام ہے فلورین۔ تو اس کے اندر کھجور میں فلورین بھی، بعض لوگ کھجور کھانے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دانت میں کوئی چیز آ گئی ہے جو دانت کو کچا کر دی ہے، تو فلورین ہے، فلورین کا انائمل کو نقصان کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور کھجور کی جو جدید تحقیق ہوئی ہے اس میں معلوم ہوا کہ جو اس کے اندر وٹامن اے، سی، ای، بی کے جو ہے وٹامنس کے کئی گروپس ہے، اور معدنیات ہے جیسے منرلس ہے، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، سوڈیم، جست، اور اس کو صحت کو دور بنانے کے لیے، اور اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ اور یہ کھجور کیا ہوتا ہے نظام میں ہاضمے کو بھی درست کرتا ہے۔ اور تو اب جیسے اس کے اندر گلوکوز کی مقدار ہے اور گلوکوزون ہے، فریکٹوز وغیرہ بھی اس کے اندر شکرینی مادے بھی موجود ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ مادے میں رہنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اگر کسی کی شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں فوراً ایک کھجور کھا لیتے ہیں، تو ان کو بولتے ہیں کہ کھجور میں مٹھاس ہے۔ مٹھاس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ گلوکوز ہے، تو گلوکوز رہنے کی وجہ سے یہ آپ کو وہاں پہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور حاملہ عورتوں کے لیے بھی بہت جو ہے عمدہ چیز ہے۔ حاملہ عورتوں کو جو اگر خے آتی ہے، متلی ہوتی ہے، تو ایسے میں کھجور کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں کھجور آنتوں کے اندر کے دور کے مسائل اور حاملہ کے لیے راحت کا سامان بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو آئرن کی مقدار ہے وہ جو ہے حاملہ کے بچے کی جو ہے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، اور اس کی نشو و نما میں بہت زبردست فرق ہوتا ہے۔ اور معجون میں موجودہ جو مرکبات ہے رحم کی طاقت کے لیے ہے، اور زچگی کے بعد بھی اگر رحم کو اس کو کھجور کو استعمال کرنے سے بعد کے نفاس وغیرہ میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو رحم سے جو زائد خونات کا اخراج ہوتا ہے وہ بھی یہ ہے خون کی بڑھنے کی وجہ سے، طاقت آنے کی وجہ سے اس کی بھی یہ اخراج کم ہو جاتا ہے اس کا۔ اور حاملہ خاتون کی باقاعدہ اگر کھجور استعمال کرنے سے ہونے والے بتی ہے کہ یادداشت میں بڑھ جاتی ہے، اور بچے ذہنی طور پر مضبوط پیدا ہوتے ہیں اگر حاملہ عورت اگر استعمال کری تو یہ۔ اور ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، تو دیکھیے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سب سے پہلے جس نے بتایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ نے حضرت سعد بن نبی وقاص کے پاس گئے تو اپنا دست مبارک ان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر فرمایا کہ ان کو جو ہے دل کا دورہ پڑا ہے، اور وہاں پہ کھجور کو استعمال کیا گیا۔ اور وہاں پر جندی شاہپور سے جو حکیم وہاں پہ مدینہ منورہ میں آ کے ان جو مقام تھے وہ سخیف کا مقام تھا، سخیف میں وہ مطب لگائے ہوئے تھے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث بن اللہ کے پاس جاؤ اور وہاں پہ علاج کرو، اور ان سے کہو کہ مدینے کے 7 اجوا کھجور گٹلیاں سمیت کوٹ کر ان کو استعمال کریں۔ تو حضرت سعد بن وقیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھوں کے بیچ میں جب میرے سینے پر ہاتھ رکھا آپ کا دست مبارک، تو ایسا محسوس ہوا کہ دل کے اندر کی صفائی ہو رہی ہے اور دل ان کا مضبوط ہو گیا۔ تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے کتنے واقعات ہیں۔ تو آپ نے جو ہے ایران کو، فارس کو آپ ہی نے فتح کیا،
تو ایسے کئی آپ واقعات ملتے ہیں. اور اس کے اندر کولیسٹرول نہیں ہے, چکنائی نہیں ہے, وٹامنس کی مقدار ہے, بی کے پورے گروپ سے B1 B2 B3 B5 اور وٹامن اے, وٹامن سی وغیرہ اس کے اندر ہے. اور اس کے زیادہ استعمال کرنے سے جو لو ڈینسٹی کولیسٹرول ہے وہ بھی مقدار میں رہتا ہے. اور اب ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہم کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جیسے افطار ہے, افطار میں کھجور کا استعمال, اگر کھجور نہ ہو تو پانی کا استعمال کرو. تو کھجور جب استعمال کرنے سے اس کے اندر پوری سب چیزیں, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی لوگ کھجور اور شہد استعمال کراتے. تو کھجور اور شہد استعمال کرانے سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جو پہلی غذا پہنچتی ہے, جو ماں کے پیٹ میں جیسی غذا ہوتی ہے, اسی طرح شہد اور کھجور کا جب آمیزش ہو جاتا ہے, جو ملتے ہیں, تو اس طرح کی غذا ملتی ہے. اور بس اس کے ساتھ میں جو ہے بہت طویل ہے, میں آپ کو مختصر میں ختم کر رہا ہوں. خدا حافظ.